اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استغفار۔ استغفار کی جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اور اس کے متعلق جتنی تعداد پڑھنی چاہیے روزانہ کی، اور جس سے جو ہے کہ آپ کے مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں، اور کم سے کم تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور جس تعداد سے، جس عدد سے، یعنی کہ جتنا پڑھنے سے استغفار آپ کو کسی مقصد کے حصول میں آسانی ہو، وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو استغفار جو ہے وہ اللہ سے معافی طلب کرنے کا ذریعہ ہے، کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ پاک کو کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک معافی ہوتی ہے اور ایک توبہ ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا۔ توبہ یعنی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، ٹھیک ہے۔ جب استغفار ہم کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ توبہ کا بھی عزم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور اس میں مختلف استغفار ہیں، اس سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور چھوٹا استغفار استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی، اس طرح بہت سارے استغفار ہیں۔ جب ہم تعداد بڑھاتے ہیں نا، تو اس میں استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں خالی، کیونکہ وہ کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم پہ گراں بھی نہیں گزرتا، اور وہ کافی ہوتا ہے۔ یہ مفتی صاحب نے کہا ہے، مفتی محمد ظفر علی خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جب آپ زیادہ استغفار پڑھتے ہیں، جیسے کہ 1200، کم سے کم اس کی تعداد 1200 ہے، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12,000 ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پاک صاف تھے، جب وہ اتنا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے وہ کتنا استغفار پڑھنا چاہیے دن میں، کیونکہ ہم گنہگار، ہم خطا کار، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم کتنا استغفار پڑھیں، اللہ پاک کے آگے گڑگڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو آپ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے، جیسے ہمیں اس سے جو ہے اللہ پاک آپ کی مرادیں پوری کرتے ہیں استغفار سے۔ میں اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک بندہ تھا، اس کو استغفار کرنے کی بہت عادت تھی۔ یہ امام احمد بن حنبل کے زمانے کا واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل، تو ان کے زمانے کا واقعہ ہے، تو مجھے ایسا ہی یاد ہے، ہمیں بھی اللہ پاک معاف کرے۔ تو ان کے زمانے میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ چل پڑے، تو میں خیال بصرہ کے علاقے میں پہنچے، وہاں پہ مسجد میں جا کے بیٹھے تو مسجد والوں نے ان کو نکال دیا۔ ان کا سامان تھا، انہوں نے باندھا ہوا تھا، انہوں نے کہا مسجد میں رکوں گا میں، تو مسجد سے انہوں نے جو ہے وہ مؤذن نے، اس نے جو ہے ان کی گٹھری اٹھا کے باہر پھینک دیا، لیکن وہ بولتے رہے کہ رات میں ادھر ہی رکوں گا، وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے مسجد میں رات رکنے کے لیے۔ وہ حیران تھا کہ میں کیا کروں، تو خیر وہ جو ہے نا جا کے جو ہے نا وہ تندور میں جا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا پھر میں کدھر جاؤں، پریشان تھے۔ تو خیر جو وہاں گئے تو وہ دکھا ایک تندور والا بیٹھا ہوا ہے نا، ابھی خاموشی جا کے بیٹھ گیا اس کے پاس، اب وہ جو ہے منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے، تو کچھ دیر تو یہ دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس کو کہا کہ تم یہ منہ میں کیا پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا میں استغفار پڑھ رہا ہوں۔ کہتے اچھا تو تم ہر وقت استغفار پڑھتے ہو؟ کہتے ہاں میں 24 گھنٹے استغفار کرتا ہوں۔ تو اس تندور والے نے کہا کہ اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا تندور والے کو کہ تمہیں استغفار پڑھنے سے کیا ملا؟ تو تندور والے نے کہا کہ میں نے جو نان بھائی جو تھا، اس نے کہا کہ مجھے ہر چیز اللہ پاک نے دی، جو میں دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے، میری ہر دعا اللہ پاک سنتے ہیں، مگر ابھی تک میں نے ایک دعا اللہ پاک سے کی بھی، وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے کہ اللہ پاک مجھے امام، وقت کے جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل، میرے خیال ہے یہ والے امام تھے، تو ان سے میری ملاقات کرا دے، مجھے ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے، بہت شوق ہے مجھے ان سے ملنے کا، آپ مجھے ان سے ملوا دیں، بس میں ہر وقت اللہ پاک سے بھی یہی دعا کرتا ہوں، اب یہ دعا ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کو کہ تمہیں آج تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوگی، تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ کہتے ہیں میں جو ہے نا امام احمد بن حنبل ہوں، اور میں خود حیران ہوں کہ میں یہاں پہ اس علاقے میں
اور یہاں پہ کس مقصد سے آئے ہوں، یعنی کہ اللہ پاک نے ایسے ان کے قدم روانہ کر دیے کہ وہ آ گئے اور تندور والے کی دعا قبول کرانے کے لیے اللہ پاک نے ان کو جو ہے یہاں تک پہنچایا، ان سے سفر کرایا۔ اچھا، ابھی ہمیں جو ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے بھی ہم استغفار کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کو ویسے دن میں اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ مفتی صاحب تو کہتے ہیں کہ 1200 مرتبہ ہونا چاہیے کم سے کم، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ 12,000، ٹھیک ہے؟ اور 12,000 جب آپ کا پورا ہوگا، دن میں فرض کریں آپ 1200 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا 12,000 پورا ہوگا تو آپ کی ایک دعا اور ایک مراد اللہ پاک پوری کریں گے، یعنی کہ مرادوں کو پانے کے لیے اس کی تعداد 12,000 ہے، یعنی کہ کچھ بھی اپنے اولاد کے لیے چاہیے، اولاد کے لیے بھی اس یہ بہت کام کرتا ہے، بہت جن کو بیٹوں کی حاجت ہے، اللہ پاک استغفار کرنے سے، استغفار کی برکت سے اللہ پاک بیٹے بھی عنایت کرتے ہیں، بیٹوں کے تحفے بھی دیتے ہیں، بیٹوں کی مرادیں بھی پورے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک بیٹے دے دیں کہ آپ کی فیملی مکمل ہو جائے۔ میں روزی کسی کی شادی ہے کہ اللہ پاک وافر روزی دیتے ہیں، اور روزی آپ کی کیا بندوبست غیبی ہو جاتا ہے، غیبی نظام اللہ پاک چلا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ اور اس میں جو ہے وہ فرما بردار اولاد، اس میں جو ہے وہ راحت سکون، اور اس میں غرض اس میں کہ جب آپ سوچیں ایک بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو کیا نہیں ملے گا، اور ملے گا تو کیا کیا ملے گا۔ اس میں سے اللہ پاک آپ کی تقدیروں کو چمکاتے ہیں، آپ کی قسمت کو چمکاتے ہیں کہ آپ کو خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں، کہ جن کی جو ہے قسمت میں وافر روزی ہو، جن کی قسمت میں خوشیاں خوشحالیاں ہوں، سکون و آرام و راحت ہو، تو اب اللہ پاک آپ کو ایسا بخت اور ایسا قسمت دیتے ہیں کہ آپ اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، اولاد صالح کر دیتے ہیں، تو کیا وہ آپ اپنے آپ کو بختور سمجھنے لگتے ہیں، یعنی کہ قسمت کا دھنی جسے کہتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں، تو اللہ پاک وہ چیزیں آپ کو دیتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ہم بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھو موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، موت کا وقت تو اللہ پاک نے متعین کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اور آپ کو تو نہیں پتہ کہ مرنے کا وقت کب ہے، کب پورا ہو جائے گا ٹائم ہمارا۔ جب ہم استغفار کرتے رہیں گے، کیونکہ جیسے گناہ ہو کہتے ہیں فوراً استغفار کرنا چاہیے، جب ہم استغفار کرتے رہیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے، اور جب ہمارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے اور وقت پہ ہم اپنے گناہ معاف کرا دیں گے تو ہم یعنی کہ موت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ استغفار کرنے سے آپ خوش نصیبوں میں شمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بختور لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کی قسمتیں چمکائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے رزق بھی کشادہ ہوتا ہے، اور دشمن جو ہے وہ آپ پہ بھاری نہیں ہو سکے گا، اور دشمن جو ہے وہ اللہ پاک نیست و نابود کریں گے، دشمن کو فنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور آپ کو سبقت دے دیتے ہیں اس دشمن پہ نا۔ تو اللہ پاک ہر چیز دیتے ہیں، ایسے گاڑی بنگلہ، عزت شان و شوکت، سب سے بڑی بات ہے عزت اور شان و شوکت اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ مل جاتے ہیں نا تو سب کچھ مل جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتا دیا کہ 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے 12,000 پڑھ لیں گے پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے حاجت منوانی ہے، اور ان سے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے خوب دعائیں کرنی ہے تاکہ وہ آپ کی مراد مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اور اچھی ویڈیو لے کے آؤں اور وظائف آپ لوگ کے لیے لے کے آؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک آپ لوگ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، مشکلات حل کرے، اور جس کی جو تمنا ہے اللہ پاک اپنے غیب سے جو ہے نا ہر ایک کی تمناؤں کو پورا کرے، جن کی بیٹیوں کی شادیوں کے مسئلے، ان کی بیٹیوں کی شادی کے مسئلوں کو حل کرے، جن کے روزگار کے مسئلے ہیں اللہ پاک روزگار کے مسئلے حل کرے، رزق کو کشادہ کر دے، اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں تو اللہ پاک سے ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، اللہ حافظ۔